مکے اور مدینے کے ائمہ کے مزاج میں بھی کچھ نرمی ہے، اتنی نرمی ہے کہ کبھی ہم کو سمجھ میں نہیں آتی، ان سے پوچھنا پڑے گا۔ اور قریب میں جب میں عمرے کو گیا تھا، حاجی صاحب توجہ چاہتا ہوں، اور بہت سارے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی، اس کی وجہ یہ ہوئی کہ بہت اطمینان سے ہمارا عمرہ ہوا اور افراد کم تھے، تو وہاں کے کچھ حالات پر بات کرنے کا موقع ملا۔ تو بات کے بیچ میں نے وہاں کے ایک خدیم صاحب علم عالم دین سے میں نے پوچھا کہ یہاں کے ائمہ جمعے کے بیانات اتنے سادے سیدھے کرتے ہیں جسے دیکھ کر ہمیں تعجب ہوتا ہے۔ دنیا کے تمام ممبر اس ممبر کا صدقہ ہے، دنیا کے تمام مصلے اس مصلے کا صدقہ ہے، لیکن یہاں کے بیانات کیوں یہاں کے علماء میں ہمت نہیں؟ میرے منہ سے نکل گیا یہ خیال، بیعت بھی نہیں کرتا میں کسی کی بھی۔ امام مکہ اور امام مدینہ معمولی آدمی ہو سکتا ہے، ہمیں یہاں کھڑ کے نماز پڑھا رہے ہیں، ہمارے پیچھے ہزاروں مسجدیں، سامنے اس کے بعد کعبہ، لیکن کعبے کا امام جب نماز پڑھاتا ہے آگے کوئی مصلی نہیں بلکہ ڈائریکٹ کعبہ۔ کیا سعادت ہوگی؟ ایک خیال آپ کے ذہن میں بھی ہے، وہ میں اور شریف صاحب کئی مرتبہ اس پر بات کرتے ہیں، محبوب صاحب بات کرتے ہیں، یہاں جو 1.25 گھنٹہ بیان ہوتا ہے، 1.5 گھنٹہ بیان ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ حاجی صاحب ہمارے جناب افضل خان صاحب تشریف فرما ہے، میں سارا ہندوستان پھرتا ہوں، آپ کو کتنی دعائیں ملتی ہیں معلوم؟ حضرت سچی کیا حضرت نہیں 2 جمعہ ملا کو بیان کرتے تھے کتنے پہ نہیں بھی ایک ہی جمعے کا بیان، وہ کمیٹی والے کیا بھی نہیں بولتے، کیا نہیں بولتی بول کر بول رہا ہوں، بولتے تو بولتا تھا، لیکن وہیں مکہ مدینے میں بیان کتنا دیر ہوتا ہے؟ 15 منٹ، 15 منٹ بھی نہیں ہوتا، 10 منٹ 10 منٹ میں شروع میں حمد و صلات میں 1-2 منٹ گزر جاتے ہیں، آخر میں کچھ آیات پر 2-3 منٹ گزر جاتے ہیں، جمع ہو جاتا ہے۔ میں نے وہاں کے خدیم ایک عالم دین ایسے ہی بات چیت میں نے ان سے پوچھا کیا زبردست مقام ہے یہ، یہاں کی آواز سارے عالم میں بغیر کسی واسطے کے پہنچ جاتی ہے، پھر یہاں کے علماء ایسا بیان کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے مجھے جب سمجھایا تب سے میں وہ سوچ بھی چھوڑ دیا، صحیح بات ہے۔ مولانا نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ مجھے ایک مرتبہ یہاں کے امام سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد ان سے میری دوستانہ تعلقات ہو گئے، اور انہوں نے وعدہ بھی کیا کہ نیکسٹ مرتبہ جب آئیں گے مولانا میں یہاں کے تمام ائمہ سے آپ کی ملاقات کراؤں گا، ہمارے لیے سعادت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک امام صاحب سے میرا اتنا گہرا تعلق ہو گیا کہ میں ان کے ساتھ کئی سفروں میں رہا ہوں اور بات چیت ہماری ہوتی ہے، ایسے ہی دوران گفتگو تعلقات زیادہ ہو جاتے ہیں تو کھل کر بات کرنے کا موقع ملتا ہے، کبھی کبھار مذاق بھی ہو جاتا ہے۔ کیا اکرم صاحب، میں نے پوچھا ان سے کہ امام صاحب مکے اور مدینے کا ممبر سارے عالم کے ممبروں کا مرکز ہے، اور یہاں پر وہ باتیں نہیں ہوتی جس سے امت جاگے، اور میں نے جب تفصیل ان کے سامنے بیان کیا تو وہاں کے امام، میں نام لینا نہیں چاہتا، آج اس کا بیان ساری دنیا میں وائرل ہوتا ہے، میں اشارہ دے دیتا ہوں، وہاں کے امام نے کہا کہ اس وقت حرم پاک بھی حکومت کے انڈر ہے، اور ہم لوگ بھی مجبور ہیں، اور ہم لوگ برداشت اس لیے کر رہے ہیں، ہمیں ڈر اس بات کا ہے حکومت کی نگاہ میں لائق اور نالائق کون یہ معلوم نہیں ہے، اگر ہم ذرا مخالفت کریں گے ہم کو اٹھا کر ہٹا دیا جائے گا، جو نالائق ہیں وہ آ کر یہاں کھڑ جائیں گے۔
اس وقت میں سمجھتا ہوں مسجد حرام مکہ، مسجد نبوی مدینے کے ائمہ مجبور ہیں، طاقت ہے حق بولنے کی، لیکن حالات سازگار نہیں ہیں۔ ذرا وہ حق بول دے تو پھر حکومت اپنے دبدبے کا، اپنے رعب کا، اپنی حکومت کا، آمریت کا استعمال کرتے ہوئے ان ائمہ کو وہاں سے نکالے گی، اور چاپلوس لوگوں کو جو مسائل کے جنازے اٹھا دے ان کو لا کر بٹھا دے گی۔ ایسے وہاں کے لوگ مجبور ہیں، ورنہ وہاں کے ائمہ کے بارے میں کہتا ہوں، وہاں کے ائمہ کی ولایت کی علامت ہی وہاں کا ممبر و مصلی میں کھڑا ہونا۔ مسجد نبوی کا مصلی کون سا؟ جہاں میرا نبی کھڑا، جہاں ابو بکر کھڑے، جہاں عمر کھڑے، جہاں عثمان کھڑے، جہاں علی کھڑے، جہاں ہمارے ایسے ایسے اسلاف کھڑے جن کا نام گنوں تو وقت چلا جائے گا، وہاں کے مصلی میں کھڑنے کا موقع ہی ولایت کی علامت ہے، چاہے مکہ مکرمہ کا مصلی ہو یا مدینہ منورہ کا۔ اور ایک وہ عورت کا جانا، پھر وہاں کے علماء پر تبصرہ کرنا، یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا عبد الرحمن سدیس بلائے، عبد الرحمن حذیفی بلائے، بدیر بلائے، صالح بدیر بلائے، ماہر معائقلی بلائے؟ ارے اس کا جانا ایک الگ مسئلہ ہے، وہاں کے ائمہ کی امامت الگ مسئلہ ہے، اور ایک مولانا بیان کر رہے ہیں اسی لیے ہم وہاں کے علماء کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ تیرے نہ پڑھنے سے ان کی امامت میں فرق نہیں آئے گا۔ نمازوں میں فرق مصلی کے نماز کے فرق سے نہیں آتا، امام کے فرق سے آتا ہے۔ تو پڑھ، تیرا بھلا، نہ پڑھ نہ بھلا۔ اللہ اپنے گھر میں اپنے بندوں کی نماز ضائع کریں گے کافر کو امام بنا کر؟ دماغ ہے؟ دل چاہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے گھر میں بقرعید کے قربانیوں کے سرے کے بھیجے بھیجوں۔ ذرا سوچو حاجی صاحب، کیا تبصرے ہو رہے ہیں محترمہ کے جانے پر۔ اسی لیے ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ جب الحمدللہ، میں تعداد بتانا نہیں چاہتا، عدد نہیں بتانا چاہتا، جب میں پہلی مرتبہ حج کو گیا الحمدللہ ثم الحمدللہ، تو اس میں کچھ ٹورس میں 2-3 قسم کے مسلک کے لوگ بھی تھے۔ ایک صاحب میرے سے دوستی کر لیے، لیکن مسلک ان کا الگ، نام لینا نہیں چاہتا۔ اشارہ سمجھ رہی نہیں سمجھ رہی؟ وہ مسلک کے صاحب تھے جو اماموں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، لیکن وہ 2-3 بیانات میں وہاں جو ہوئے میرے ٹور میں، تو اس سے وہ عاشق بن گئے، ابھی بھی ہیں وہ، بات چیت کرتے، مسئلے پوچھتے، لیکن نماز کو نہیں آتے۔ چھوڑو، لیکن ایک مرتبہ انہوں نماز کو آئے، حضرت آرو حضرت میں بھی نماز کو، چلو بھی نہیں گئے۔ ان کو میں پوچھا، اتنے دن نہیں پڑھے نا ابھی تمہیں، تمہارے بارے میں معلوم ہوا تمہیں نہیں پڑھتے؟ کہتے نا، لیکن آج کل کیا اچانک نماز شروع ہو گئی؟ کہتے بھی وہی بھی نازل ہوئی کی؟ بولے حضرت غلطی ہوگی حضرت میرے سے، اللہ معاف کرے حضرت، آج تمہیں کعبے کو دیکھو، میرے واسطے بھی دعا کر ڈالو حضرت۔ سوچا ان کے پیچھے کہیں کو نماز نہیں پڑھنا، اتنی بڑی جماعت ان کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے، اگر ان کے پیچھے نماز نہ ہوتی اللہ اپنے بندوں کی نماز یہاں غارت نہ کرتا۔ یہ پوائنٹ میرے ذہن میں آیا حضرت، میں فوراً نماز شروع کر لیا۔ میں نے کہا کہ بہت خوش نصیب ہو کہ اللہ نے تمہارے مسلک اور عقیدے کا علاج اپنے شہر میں کیا۔